رات کے 12 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ عالیہ کی دھڑکن معمول سے کئی گنا تیز ہو گئی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی۔ پھپھی گہری نیند میں تھی یا شاید جاگ رہی تھی، لیکن حرکت بالکل نہیں تھی۔ ہاتھ میں ٹارچ، جوتے بھی نہ پہنے تاکہ آواز نہ ہو۔ وہ دبے پاؤں پرانی کوٹھی کے پچھواڑے کی طرف چل پڑی۔ کوٹھی کے پیچھے جھاڑیاں اور ایک پرانا سوکھا کنواں تھا جسے برسوں سے کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ اس کنویں سے ایک بار آواز آئی تھی، لیکن کوئی اسے مذاق سمجھ کر بھول گیا۔ یہ کنویں کے پاس پہنچی۔ گپ اندھیرا، خاموشی ایسی جیسے سانس بھی سنائی نہ دے۔ لیکن پھر تم آخر آ ہی گئی، ایک سرد انجانی آواز ہوا میں گونجی۔ عالیہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے فوراً ٹارچ کی روشنی آگے کی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ کہ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عالیہ کی آواز میں خوف چھپا ہوا تھا، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ اچانک کنویں کے بالکل پیچھے جھاڑیوں سے ایک سایہ نکل کر سامنے آیا۔ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود۔ سوال تم نے پوچھا تھا، اب سچ کے لیے تیار ہو؟ کیا مطلب؟ عالیہ بولی۔ وہ شخص ایک کاغذ کا پرانا لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے باپ کی لکھی ہوئی آخری تحریر ہے۔ اسے انہوں نے تمہارے لیے چھپایا تھا۔ تمہیں سچ جاننا ہوگا، لیکن اس کے نتائج بھی تمہیں ہی بھگتنے ہوں گے۔ عالیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ لیا، لیکن جب اس نے آنکھ اٹھا کر دوبارہ دیکھا، وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے وہ حیرت میں کھڑی رہی، پھر جلدی سے کوٹھی واپس آئی اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ لفافہ کھولا تو اندر ایک خستہ حالت میں خط تھا۔ عالیہ، اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو تم اب ایک ایسے راز کے قریب ہو جس نے تمہارے ماں باپ کی جان لی تھی۔ کبھی اس کنویں کے اندر مت جھانکنا، ورنہ تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا۔ اور پھپھی سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ تمہاری محافظ نہیں، قاتل ہیں۔ عالیہ کی آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھپھی قاتل؟ یہ سب کیا ہے؟ خط اس کے ہاتھ سے گر گیا اور کھڑکی کے باہر پھر وہی سایہ نظر آیا۔ عالیہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ پھپھی قاتل نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ تو مجھے بچپن سے سنبھال رہی ہیں ماں بن۔ لیکن خط کسی اور کہانی کی گواہی دے رہا تھا، اور رات کے اس پہر کھڑکی کے باہر پھر وہی سایہ، وہ ثابت کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ سچ ضرور چھپا ہے۔ عالیہ نے فیصلہ کر لیا، میں اب خاموش نہیں رہوں گی، میں سب جاننا چاہتی ہوں۔ اگلی صبح عالیہ نے پھپھی سے کہا کہ اس کے سر درد کر رہا ہے، وہ کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ سارا دن وہ پرانی صندوق، الماریاں، دیواروں کی دراڑ اور ہر چیز چھانتی رہی۔ دوپہر کو ایک پرانی دیوار کے کونے پر جب اس نے ہلکی سی ضرب لگائی تو دیوار سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، جیسے اندر کچھ خالی ہو۔ یہ دیوار کھوکھلی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد عالیہ نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا جو شاید برسوں سے بند تھا۔ اندھیرا تھا، صرف ایک زنگ آلودہ سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا۔ عالیہ نے ہمت کی، موبائل کی ٹارچ کو نیچے اتارنے لگی۔ نیچے جا کر حیران رہ گئی۔ تہہ خانے میں کئی پرانی فائلز، ڈائریاں، ایک چھوٹا صندوق اور دیوار پر لگی ایک تصویر تھی۔ تصویر ابو کی تھی۔ عالیہ، یہ عورت ان کے ساتھ کون ہے؟ تصویر میں اس کے والد ایک اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ عورت کوئی اور نہیں پھپھی تھی، مگر وہ بہت جوان، مختلف لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی سرد تاثرات جیسے کل رات سائے والے شخص کی آواز میں تھے۔ عالیہ نے صندوق کھولا۔ اندر ایک آڈیو کیسٹ، ایک میڈیکل رپورٹ اور ایک اور خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، عالیہ، اگر تم یہاں تک پہنچ گئی ہو تو سن لو، تمہاری ماں کا قتل ایک سازش تھا، اور جس نے تمہارے والد کو خاموش کیا وہ اس وقت تمہارے سب سے قریب ہے۔ وہ عورت جو خود کو تمہاری پھپھی کہتی ہے، وہ دراصل اس لمحے اوپر سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ عالیہ چونکی، وہ تہہ خانے میں قید ہو چکی تھی۔ اچانک اوپر سے پھپھی کی آواز آئی، بہت تیز ہو گئی ہو تم، لیکن جو راز تم جاننا چاہتی ہو وہ تمہاری زندگی کی آخری سانس بن جائے گا۔ عالیہ کے ہاتھ سے کیسٹ گر گئی۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ یہاں سے زندہ نکل کر سچ سب کے سامنے لائے، یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش چیخ بن جائے۔
کیا کرے گی عالیہ؟ کیا جان پائے گی پورا سچ؟ کیا ہے آخر پھپھی کا سچ؟ پھپھی کا رشتہ عالیہ سے کیا تھا، یا اس کے والد کے ساتھ اس کا رشتہ کیا تھا جو وہ اس تصویر میں موجود تھی؟ جاننے کے لیے دیکھیے پوری کہانی۔